الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا درس سورۃ النور آیت نمبر 27 کو پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شریعت کا نام ادب بھی رکھا ہے، اور وہ ادب کہاں سے آئے گا؟ وہ ادب آئے گا قرآن مجید سے۔ وہ کون سی کتاب جو قرآن قدیم ہے، قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید جو رمضان کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر والی رات میں میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور وہ ادب قرآن مجید سے آئے گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ادب کا بہترین نمونہ بیان فرما دیا ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے اندر وہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو کس طرح دنیا میں رائج کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ادب گھر میں آنے جانے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو یا کسی کے گھر میں جانا ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی کام ہو، تو وہ آدمی کسی کے گھر میں کیسے جائے، یا اپنے گھر کے اندر اگر وہ آنا جانا ہو اس کا، تو اس گھر میں کیسے داخل ہو۔ اللہ کریم نے یہاں تک ادب سکھا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب اس لیے فرمایا کہ جو ایماندار ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں اور رسولوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر جو ایمان لے آتے ہیں، اور آخرت کے دن پر جو ایمان لے آتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہی میں اللہ کریم کا حکم بھی مانتے ہیں۔ جب یہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کریم نے کافروں کو خطاب اس لیے نہیں کیا کیونکہ کافر تو پہلے بھی اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں۔ اب جب ادب کا معاملہ آیا ہے، اب اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب کر کے اس لیے کہہ دیا کہ اے ایمان والو، جس طرح تم نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، اس طرح اب اللہ کے حکم، یہ ادب والا جو حکم ہے، ادب والی جو شریعت ہے، اس کو بھی مانو۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا
مت داخلو گھروں کے اندر. سورت نور ہے، آیت نمبر 27 ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو مت داخلو بیوتن، کس جگہ؟ گھر کے اندر داخل نہ ہو. کون سے گھروں میں داخل نہیں ہونا؟ غیر بیوتکم، اللہ کریم فرماتے ہیں جو تمہارے گھر نہیں ہیں ان گھروں کے اندر تم لوگوں نے داخل نہیں ہونا. یا اللہ کیوں نہیں داخل ہونا؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے گھروں کے اندر تو ہم آ جا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے. یا اللہ 100 مجبوریاں ہماری دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم نے تو کسی کے گھر میں جانا تو ضرور ہوتا ہے. یا اللہ پھر تو کیوں کہہ رہا ہے لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستعنسوا. اللہ کریم نے فرمایا ہاں جانا تو ہے لیکن حتی یہاں تک کہ تستعنسوا تم اجازت لے لو. اجازت لینے کے بعد اگر تمہیں اجازت مل جائے تب تم نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے. اور دوسرا ادب اللہ کریم نے یہ فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر کے اندر سب سے پہلے تم لوگوں نے اجازت لینی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او گھر والو تم پر سلامتیوں اور رحمتوں اور برکتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب یہ تم نے اجازت لیتے ہوئے سلام بھی کرنا ہے ان والوں کو، اللہ کریم نے فرمایا تب تم گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہو، ورنہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ تم اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اللہ کریم نے فرمایا یہ جو ادب والا پہلو ہے کہ گھر کے اندر اجازت کے ساتھ اور سلام دے کے تم نے داخل ہونا ہے، یہ کام بہت بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے؟ یا اللہ ایک تو ادب کا معاملہ ہے، چلو ہم پوچھ کر جائیں گے، اجازت لے کر جائیں گے، تو اس کے اندر نصیحت ہمیں کیا ملے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا تم نصیحت اس طرح حاصل کر لو گے، خدا نخواستہ تمہارے گھر کے اندر پردہ نہیں ہوتا، تم ایسے داخل ہو جاتے ہو اور ان کی عزت وہ اپنے مقام پر نہیں رہتی. اللہ کریم نے فرمایا جب تم اجازت لو گے تو گھر کے اندر کیا درہم برہم ہوا جو معاملہ ہے وہ بھی درست ہو جائے گا اور تمہیں اجازت مل جائے گی. اللہ کریم نے فرمایا ہاں وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم گھر کے اندر گئے ہو، کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو اور فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اس گھر کے اندر کوئی آدمی موجود نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا اس کے اندر تم کسی کو بھی نہیں پاتے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر تو ادب کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس گھر کے اندر داخل نہ ہو. اللہ کریم نے فرمایا حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. اگر اجازت مل جائے نا تو پھر گھر کے اندر داخل ہونا ہے، اگر اجازت بھی نہ ملے وہاں آدمی بھی نہ ہو تو پھر گھر کے اندر دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جانا، پھر گھر کے اندر دروازے سے بھی نہیں جانا،
خود بخود تالے کو توڑ کر یا تالے کی کسی اور چابی ڈپلیکیٹ چابی لگا کر اس کو دروازے کو کھول کر اندر نہیں داخل ہو جانا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا ادب کا یہ تقاضا ہے وہاں کوئی آدمی موجود نہ ہو تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، فلا تدخلوا، اس کے اندر داخل نہیں ہونا، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، اگر تم گھر کے اندر جانا چاہتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں ادب کا یہ تقاضا ہے، وَإِن قِیلَ لَکُمْ، اگر تمہیں کہا جائے، کیا کہا جائے، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، تمہیں گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جب یہ بات تمہیں کہا جائے کہ ہم تمہیں اجازت اندر آنے کی نہیں دیتے، تم واپس چلے جاؤ، فرجعوا، اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے اپنے ماتھے اور جبین پر بغیر سلوٹ کے وہاں سے واپس ہو جانا ہے، فرجعوا هو ازکیٰ لکم، اللہ کریم نے فرمایا هو ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ اگر تم وہاں پر غصہ ہوگے، وہ آگے سے غصہ ہوگا، ناراضگی ہوگی اور وہاں پر چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو جائے گا، اللہ کریم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر تمہیں اجازت نہیں مل رہی گھر کے اندر آنے کی تو تم ایسا کرو واپس ہو جاؤ، فرجعوا هو ازکیٰ لکم، اللہ کریم نے فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ کریم بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ اب اگر تم نہایت ادب و احترام سے اجازت مانگی ہے، اجازت کے بعد اگر تم کو اجازت نہیں ملی تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو تم کر رہے ہو وہ تو میں اللہ کریم خوب جانتا ہوں، میری صفت علیم ہے، میں تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں، اور تم تو ظاہری ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہو، کس بات سے تم کس معاملے کے اندر بات کر رہے ہو، کس لہجے کے اندر بات کر رہے ہو، یہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ادب کا یہ تقاضا ہے اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو تم اس گھر کے اندر نہ جاؤ بلکہ واپس ہو جاؤ، اور اپنے ماتھے پر کسی قسم کی سلوٹ اور برا منہ بنا کر واپس نہ جاؤ، بلکہ اچھے منہ لے کر خوشگوار چہرہ لے کر تم اپنے گھر میں واپس آ جاؤ، وہاں جانے کی اب تمہیں اجازت جو نہیں ملی، ہاں اگر اجازت مل جائے پھر تم گھر کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم وہاں جا کر کھا بھی سکتے ہو، آگے آیات آئیں گی کن کے ساتھ کن کے گھروں میں کھانا جائز ہے، کن کے گھروں میں تم جا سکتے ہو، اور وہ بھی بات واضح آئے گی قرآن مجید کے اندر۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کون کون سے لوگ تمہارے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ کس وقت میں داخل نہیں ہو سکتے اور کس وقت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کس وقت میں کون سی اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید